تو اپنی جنگ الگ سے لڑیں گے، ان کو کسی پارٹی یا کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کالا کوٹ کافی ہمیں لڑوانے کے لیے، جتوانے کے لیے، اور یہ کالا کوٹ کو ہمیں ڈیفینڈ کرنا آتا ہے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک خان صاحب کا لانگ مارچ چلا، اس میں ہر کسی کا اپنا اپنا ہے. جس وکیل نے جانا ہے وہ جائے، جس نے نہیں جانا وہ نہ جائے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے جو جا رہا ہے اس کی وردی کی توہین کی جائے. سر وکلا پر تشدد کیا گیا ہے، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، کیسز بنائے گئے. ابھی جو بار ہے وہ تقسیم نظر آ رہی ہے اس پہ. دیکھیں کوئی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار نہیں نواز شریف کی نمائندگی کر رہی، تو اتنی بڑی بار پاکستان کا اتنا بڑا فورم اگر نواز شریف کی وکالت شروع کر دے تو اس میں کوئی سرپرائز بات تو نہیں ہے. ہر وقت میں لوگ سودا بھی کرتے ہیں اپنا، کئی پیسوں کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، کئی عہدوں کی لالچ میں آ جاتے ہیں. پھر گراؤنڈ پہ ورکر ہے وہ دیکھیں وکیل کہاں کھڑا ہے. میجورٹی وکیل تو وکیل کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، وہ کھڑا ہے. جو وزیر داخلہ ہیں وہ لائسنس بھی ہے ان کا بار کا، تو وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکلنے دیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، خونی ہوگا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو نارمل بات ہے. وہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، اور ماڈل ٹاؤن کے قاتل سے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ اوپر سے ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، دوسرا امریکہ کی بیکنگ سے آیا ہوا ہے. تو ایسے بندے سے آپ دہشت گردی کے علاوہ کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. یہ لوگ تو ہمیں کل وہ ویڈیو لیک میں پتہ چلا ہے کہ یہ تو چاہتے تھے 4-5 بندوں کو ڈائریکٹ فائل رکھ کے قتل ہوں. وہ تو پنجاب کو بھی میرے خیال ہے کوئی شریف لوگ تھے جن کی وجہ سے فائر شاید نہیں چلے، ورنہ یہ بے حس لوگ. لیکن بہرحال یہ حل نہیں ہے. ایک ماریں گے، یہ 22 کروڑ عوام ہے، اور رانا ثناء اللہ انشاءاللہ تم اس عدالت میں کسی دن تو آؤ گے. یہ وکیل ہیں، ان کو جواب تو تمہیں دینا پڑے گا. حکومت کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان نے لانگ مارچ کیا ہے وہ ناکام ہوا ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جتنا انہوں نے تشدد کیا اس وجہ سے ہم ڈی چوک پر نہیں پہنچ سکے. آگے جب ہم نکلیں گے تو اس کے بعد پوری تیاری کر کے آئیں گے. تو آپ عمران خان کے وکلا برادری جو ہے ساتھ ہے؟ بالکل ساتھ ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی چوک پہنچ گئے تھے، اگر ایک قدم اور لیتے تو خون خرابہ ہو جاتا. ڈی چوک پہنچ گئے تھے. پولیس تو اسلام آباد میں صبح 6 بجے کے بعد تو پولیس کا نام و نشان نہیں تھا. فوجی تھے اور عوام تھی. باقی سب کو اشارے سے ہی سمجھ جانا چاہیے جو خان صاحب نے کیا وہ کیوں کیا ہے. ظاہر ہے ہمارے لیے پاکستان پہلے آتا ہے. ہمارے لیے یہ سب پرچم، حلالی پرچم سے بڑھ کے کچھ چیز ہی نہیں ہے. تو ہم تو شاید رانا ثناء اللہ کی طرح نہیں ہے کہ ملک توڑنے کی ٹوٹ جائے. گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو دھمکیاں دے رہے ہو، کشمیر کے پرائم منسٹر کو دھمکیاں دے رہے ہو، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو دھمکیاں دے رہے ہو. بغیرت آدمی کو یہ نہیں پتا ملک ٹوٹتا ہے ایسے. رانا ثناء اللہ تو ابھی یہ بھی کہہ رہے ہیں حکومت کے اگر مجھے اختیارات دیے جائیں تو میں ان کو گھروں سے ہی نہیں نکلنے دوں. لیکن اگر وہ گلگت بلتستان یا کشمیر والا چاہے تو پھر یہ بھی اسلام آباد سے اس کو بھاگنا پڑ جائے گا. تو ان چیزوں سے ملک ٹوٹتا ہے، ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے. نہ وہی ایسا بیان دے رہے ہیں، نہ اس کو دینے چاہیے کہ یہ نہ وہ کل کو دے دیں اور یہ پھنس جائے. عوام اور حکومت آمنے سامنے ہے اس ٹائم، تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ عوام جیتے گی انشاءاللہ.